أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين صدق الله العظيم. وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی کے ساتھ مل کے مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے سے ہو چکے مٹی تو کیا ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. اس قسم کی دھمکیاں ہمیں بھی اور ہمارے باپ دادا کو پہلے بھی دی جا چکی ہیں، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا کہ یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. کہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتا کبھی زمین میں چل پھر کے ذرا دیکھو کہ جو مجرم تھے ان کا انجام کیا ہوا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور آپ ان کے حال پہ نہ کوئی غم کھائیں اور نہ ہی اپنے آپ کو کسی تنگی میں محسوس کریں ان کی چالوں سے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جس قیامت کے آنے کا تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ کب آئے گی؟ اگر اپنے وعدے میں سچے ہیں تو بتائیں کب آئے گی. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. آپ انہیں بتائیں کہ ہو سکتا ہے جس چیز کے بارے میں تم نے جلدی مچائی ہوئی ہے وہ تمہارے پیچھے لگی کھڑی ہو اور اس کا بعد حصہ تم ابھی دیکھ سکو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. اور اصل بات یہ ہے کہ آپ کا رب تو لوگوں پہ فضل و کرم کرنا چاہتا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ ان کی اکثریت اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے کسی اور چیز کی طلب میں ہے لگی ہوئی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور یہ کہ آپ کا رب پوری طرح جانتا ہے جو یہ اپنے سینے میں بطور منصوبے چھپا رکھتے ہیں اور جس کا یہ اعلان کرتے ہیں. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور آسمان اور زمین میں کوئی بھی ایسی غیب کی بات نہیں ہے، مخفی بات نہیں ہے کہ جس کو اس بڑے رجسٹر میں درج نہ کر دیا گیا ہو. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. بے شک یہ قرآن تو واضح کرتا ہے بنی اسرائیل کے لیے وہ باتیں کہ جن میں ان کا آپس میں اختلاف تھا، تاکہ اس اختلاف کو اس کے ذریعے سے رفع کیا جا سکے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ کہ یہ کتاب ہی ہدایت روشنی اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو مان لیں.
فتوکل علی اللہ، بس آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، انک علی الحق المبین، بے شک آپ واضح طور پہ ایک صحیح راستے کے اوپر ہیں۔ کل کے درس میں ہم بات کر رہے تھے جو قریش مکہ ہے، ان کا جو نظریہ قیامت کے بارے میں تھا وہ کبھی انکار کا نہیں تھا، لیکن وہ اس کو ماننا بھی نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ جب آخرت کو مان لیں تو پھر وہ جو روش انہوں نے زندگی کی اختیار کی ہوئی تھی اس کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ خاص طور پہ تو عوام الناس کا استحصال ہے جس کی وجہ سے لوگ حد سے زیادہ امیر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے وسائل لوٹتے ہیں۔ تو قرآن حکیم اور اللہ کی دوسری کتابیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر اس کو قبول کر لیں تو وہ سب کو چھوڑنا پڑتا ہے، بلکہ اس کا وہ حصہ کہ جس کو اسلام نے اور قرآن نے جائز قرار دیا کہ یہ تم رکھ سکتے ہو، یہ تمہاری چیز ہے، جب ایمان اندر آتا ہے تو اس کو بھی وہ وقت آنے پہ دلیل نہیں کرتے، اس کو بھی قربان کرتے۔ تو ان لوگوں کی زندگیاں ان کے سامنے تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت امیر کبیر آدمی تھے، ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، لیکن دیکھیں کتنی غلام کی قیمت کتنی ہوتی تھی، یعنی آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ایک غلام کی قیمت 100 اونٹوں کے تقریباً برابر ہوتی تھی۔ اب آگے اس کی کوالٹیز ہیں، اس کی صفات ہیں کہ وہ غلام کس قسم کا ہے۔ اگر کوئی کاریگر ٹائپ آدمی ہے جو کہ روزانہ کی بڑی اچھی دیہڑی لگاتا ہے، جو کام اس زمانے میں ہوتے تھے جیسے تلواریں تیز کرنے کا کام ہے، گھوڑے پالنے کا کام ہے، اگر وہ اس چیز کو سمجھتا ہے تو پھر تو وہ اور بھی زیادہ قیمت پاتا تھا، اور 100 اونٹ بہت بڑی قیمت تھی ایک عام غلام کی قیمت۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صدقے کے طور پہ اتنے غلام لے کے آزاد کیے کہ باقی لوگوں کا تو شمار ہو گیا کہ اس نے اتنے غلام آزاد کیے، اس نے اتنے کیے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو روایات میں آتا ہے 27,000 غلام آزاد کیے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حساب نہیں، اب وہ انہیں سامنے نظر آتا تھا کہ اپنی دولت کیسے وہ خرچ کر رہے ہیں، اگر ہم بھی اس چیز کو قبول کریں گے تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ تو بس یہ چیز آخرت کو ماننے کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی، اور وہ انکار بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، صحیح انکار نہیں کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ ان کے ذہن میں الجھن اور کشمکش کی صورت اختیار کر گیا، یعنی کوئی واضح بات نہیں ہے، کوئی ویژن جس کو کہتے ہیں وہ واضح نہیں ہے، تو اب الجھن ہے، اس الجھن کا شکار ہے۔ تو آج کے درس میں جو ابتدائی آیات ہیں وہ ان کی دو الجھنوں کو ذرا زیادہ واضح کرتی ہیں، کہ وہ الجھن جو تھی وہ جس کے لیے میں نے کل ایک لفظ آیا تھا بل ادارکا، تو پہلے اس لفظ کا میں نے تجزیہ کیا تھا کہ یہ ہے کیا چیز ہے، اور پھر اس کا اصل مفہوم کیا ہے، اور اس میں جب وسعت پیدا ہوئی تو یہ مفہوم کدھر آ گیا؟ گڑبڑ میں، کہ یہ گڑبڑ، ان کے ذہن میں وہ سارے معاملات گڑبڑ ہو گئے، مانے کہ نہ مانے۔ تو اب کون سی چیزیں ہیں ان کے سامنے کہ جس کی وجہ سے وہ گڑبڑ ہوا؟ اس میں پہلی چیز پہلی آیت میں وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، یعنی پہلا جو اشتغال ہے وہ انہیں، پہلا جو انہیں شک ہے وہ یہ پڑتا تھا کہ جب ہم مر کے مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، ہمارے باپ دادا جو ہیں جن کی ہڈیاں بوسیدہ ہوگی، کوئی پتہ ہی نہیں کون کدھر دفن ہوا، کیا ہوا اس کے ساتھ، اس کو کوئی چیزیں کھا گئی، تو وہ بھی ہم بھی یہ سارے اٹھائے جائیں گے دوبارہ، آئینہ لمخرجون، ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا۔ یعنی یہ پہلا اشکال تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ناممکن ہے، تو یہ تو ناممکن نہیں ہے، جیسے کہا کہ درس میں وضاحت آئی تھی کہ جس نے عدم میں کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے وجود بخشا،
وہ دوبارہ نہیں کر سکتا. یعنی خلق کی جو یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اس نے خلق کی ابتدا کی، کوئی اس کا اعادہ بھی کرے گا نہ. اس کے لیے پہلے کوئی مشکل تھی نہ اس کے لیے بعد میں کوئی مشکل ہے. تو یہاں پہ اس کا وہ کہتے ہیں کہ ھذا الا اساطیر الاولین، لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ ہمیں تو اس کی دھمکی دی گئی ہے، ہمارے باپ دادا کو بھی اس سے پہلے یہ دھمکی دی گئی کہ قیامت ہو جائے گی. لیکن وہ قیامت ہے، وہ مشن ہے کہ وہ آ نہیں رہی. اب ہزاروں سال گزر گئے، وہ جب نہیں آئی تو انہوں نے اس کا یہ مطلب نکالا کہ اس نے آنا ہی نہیں. اب اگر کسی چیز کے آنے کا پتہ نہیں ہے تو اس کے نہ آنے کا وہ ثبوت تو نہیں ہو جاتا. مثال کے طور پہ ایک آدمی کے گھر میں ایک گائے ہے اور وہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے. اب اگر پتہ نہیں ہے کہ یہ بچہ کب دے گی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ بچہ دے گی نہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، دوسری جگہ قیامت کے بارے میں اللہ نے یہی بات کہی، ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ. ثقلت یعنی وہ جو قیامت کا آنا ہے وہ تو زمین و آسمان کے اوپر، اس کائنات کے اوپر ایک بوجھ ہے، اس لیے کہ کائنات کی ساری جو چیزیں ہیں وہ اس طرف جا رہی ہیں. تو جب آپ کسی منزل کی طرف جاتے ہیں تو سفر جو ہے وہ ایک بوجھ بنا ہوا ہوتا ہے کہ کب ختم ہوگا. اور یہی چیز قرآن حکیم نے بتائی ہے کہ قیامت کے چکر میں کہ جب وہ انفطار ہوگا تو کیا ہے کہ یہ ساری کائنات پھیل رہی ہے. ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، وسیع کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب آپ ہوا بھرنی شروع کریں کسی بلیڈر میں اور بھرتے ہی جائیں وہ پھولتا جاتا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ پھٹ جائے گا. اور یہ پھٹا کس چیز سے؟ اندرونی دباؤ سے پھٹا. تو قرآن حکیم نے جتنے بھی بے شمار وہ چیزیں بتائیں قیامت سے پہلے کیا ہوگا، ان کے لیے جو فعل استعمال ہوا وہ فعل اندرونی عوامل سے وہ کام ہونے کی وجہ سے تھا. کہا اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا. لیکن صیغہ جو استعمال کیا انفطار، انفعال سے ہے. باب انفعال سے جو کام ہوتا ہے وہ اندرونی عوامل سے ہوتا ہے، اندرونی پریشر سے ہوتا ہے. تو یہ تو ایک ایسا نظام ہے کہ جو اللہ نے ایک خودکار نظام کے طور پہ اس کو چلا دیا، چل پڑا. اقترب للناس حسابهم، یہ پھر اقترب جو استعمال ہوا، قرب کیوں نہیں ہے؟ اقترب کا معنی ہوتا ہے کہ ایک نظام مقرر کر دیا گیا اس کے قریب آنے کے لیے. اقترب، اس اقترب لوگوں کا حساب قریب آنے کے لیے ایک نظام مقرر کر دیا گیا. سب کچھ چل رہا ہے، وقت کو ٹھہرا ہو نہیں سکتا، تو ایک مقرر وقت ہے، اس پہ ہو جائے گا. کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکیاں پہلے بھی ہمارے باپ دادا کو یہ دھمکی دی گئی کہ قیامت برپا ہو جائے گی. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہزاروں سال گزر گئے، یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. اب جو کہ قیامت کا تسلیم کرنا بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، بحشر کا، حساب کتاب کا، ہم جو ایمان کا فکرے جو پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ وہ بنیادی ایمان کا حصہ ہے. جب اس کو تسلیم نہیں کیا تو اللہ کہتا ہے یہ مجرم. اس کو میں نے پیدا کیا، سب کچھ اس کو دیا، میں نے کہا کہ میں حساب لوں گا قیامت میں. یہ کہتا ہے قیامت ہونی نہیں ہے تو حساب کب لے گا؟
ہم نے اٹھنا ہی نہیں ہے، ہم حساب کیسے دیں گے؟ یہ اس نے اپنے لیے ایک الاؤنس دیا ہوا ہے، اپنے آپ کو ایک گنجائش دی ہوئی ہے کہ اپنے یہ فرار کا ایک راستہ اس نے تلاش کیا. تو اس کو کہا کہ یہ مجرم ہے. کہا مجرموں دیکھو چل پھر کے زمین میں پہلے جن کو دھمکیاں دی گئی تھی ان کا انجام کیا ہوا. جب ان کو قریش کو وہ کہتا ہے چل پھر کے دیکھو یہاں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی، تو اصل میں یہ چلتے پھرتے تھے. ہر سال شمال کو بھی قافلے جاتے ہیں، جنوب کو بھی جاتے ہیں. تو جو شمال کو جاتے تھے ان کے راستے میں قوم شعیب جیسے ان کے واقعات میں ہم پڑھتے ہیں، قوم لوط ان کے واقعات میں ہم پڑھتے ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ یہاں کیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا. قوم شعیب اور قوم صالح، اصحاب صالح یعنی جو ثمود تھے، اور ان کی بستیاں بالکل اسی طرح پہاڑوں میں تراشے ہوئے محلات آج بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو وہ سارے جو ہے کہا کہ دیکھو اور سوچو کہ ان کا انجام کیا ہوگا. یہ کدھر گئے؟ یہ ادھر گئے جدھر کا ہم کہتے تھے تسلیم کرو تو وہاں پہ تم اچھی زندگی گزارو گے، نہیں مانتے ہو تو قیامت تو ہونی ہے. تو تمہارے حالات جیسے یہاں خراب ہوئے ایسے وہاں بھی خراب ہوئے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اب چونکہ سیدھی سی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اسی کے اوپر زور دے رہے ہیں. اللہ کو مانو توحید کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، میری رسالت کو تسلیم کرو اور قیامت کے برپا ہونے کو تسلیم کرو. اور اس کے لیے قرآن حکیم نے طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے دلائل استدلال دیے، لاجک سے بتایا، سارا کچھ کیا. وہ نہیں مانتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے. ایک تو یہ وجہ کہ شاید میرے بتانے میں، میرے دعوت میں، میرے طریقہ استدلال میں کوئی کمی ہے. دوسرا یہ کہ جن کے اوپر عذاب آنا ہے اور رسول کو تو سامنے نظر آتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا جبکہ یہ مان نہیں ہے. جن کے اوپر عذاب آنا ہے وہ کون ہے؟ وہ سارے ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے اپنے ہیں، قریش ہیں، بنو ہاشم. چچا ابو لہب کا تسلیم نہیں کر رہا، اور اس زمانے میں حضرت عباس تسلیم نہیں کر رہے، بعد میں وہی معاملہ ہے. اور اسی طرح اور لوگ دوسرے قبیلوں کے وہ بھی رشتہ دار تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی شادیاں ہو چکی تھیں. تو وہ سارے ہو کے اپنے ان کا غم اس لیے، اور دوسرا غم اس لیے کہ شاید میرے اس میں کوئی فرق ہے، میری دعوت کے طریقے میں، میرا بیان کرنے کے طریقے میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑے سوجھ بوجھ والے لوگ ہیں یہ مان نہیں رہے. کہا کہ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. بلکہ ماننا تو درکنار ہے، آپ کے پاس اپنے ذرائع سے اور وہی سے یہ خبریں آتی رہتی تھی کہ اب یہ منصوبہ بنا رہے ہیں، اب یہ آپ کے خلاف منصوبہ بنا رہے ہیں. یمکرون یعنی وہ جو چالیں چلتے تھے، تو جب آپ کو خبر ہوتی تھی تو ظاہر ہے آپ کا سینہ اس سے بھیجتا تھا، آپ کو تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ نے منع کر دیا کہ یہ مت کرو. ان کے لیے اس بات سے یہ چالیں چل رہے ہیں تو یہ ہمارے خلاف کچھ کریں گے، آپ نہ کرو. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب اللہ نے کہا کہ میں انتظام کروں گا ان کی چالوں کا، ان کی چالوں کے خلاف کیا کرنا ہے وہ میں خود کروں گا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب وہ پہلا اعتراض تھا کہ جب مر گئے تو کون اٹھائے گا. یہ دوسرا اعتراض ہے کہ کہتے ہیں کہ جس قیامت کے آنے کی تم ہمیں بار بار دھمکی دیتے ہو، اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو ہمیں تاریخ تو بتائیں، سال تو بتائیں کب آئے گی، کتنے سالوں بعد آئے گی. یقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. تو سورہ اعراف میں اس کا وہ جواب تھا کہ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتيكم إلا بغتة. کہ تم اس کے آنے کی تاریخ پوچھ رہے ہو، وہ کسی کو پتہ نہیں. اللہ نے یہ نظام دنیا کا اسی طرح بنایا ہے کہ جبرائیل امین کو پتہ نہیں ہے، جو مقربین الملائکہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، جبرائیل امین سے، کہ مجھ سے پوچھتے ہو تمہیں تو مجھ سے اچھا پتہ ہونا چاہیے.
آپ کو پتہ نہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں. تو بتا حاضر بات المنظم صالحین کب آئے گی؟ قل عسى ان يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون. پہلے تو یہ ردف جو ہے اس کو سمجھیں. ردیف کہتے ہیں جو اونٹ یا گھوڑے کے پیچھے آپ دوسرا سوار بٹھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ردیف. جو پیچھے بیٹھا ہوا دوسرا سوار. حدیث ہے نا وہ حج کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے واپس آئے تو آپ نے اپنی اونٹنی پہ اپنے پیچھے حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا ہوا تھا. تو ان کے لیے الفاظ آئے ردیف. کان ردیفہ اسامہ بن زید، ان کے پیچھے بیٹھا ہوا دوسرا سوار تو اسامہ تھا. اور اس طرح اردو اور فارسی شاعری میں ایک اصطلاح ہوتی ہے ردیف. آپ نے سنا ہوگا ردیف و قافیہ. تو وہ ہر شعر کے آخر میں وہ اسی وزن پہ آتا ہے، اس کو ردیف کہتے ہیں. اس کو ردیف بولتے ہیں. وہ بھی اسی وزن پہ آتا ہے اور اس کے پیچھے ہوتا ہے. تو جب عصا کا لفظ استعمال ہوا جس کا معنی امید ہے، ہو سکتا ہے، تو جب یہ اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کے ساتھ یہ عصا ہو، تو اس کا معنی کہ یہ ہوگا. صرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سوال کا جواب دے رہا ہے کہ کب ہوگا. کہا کہ یہ تو تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ جس چیز کو تم مانگ رہے ہو عذاب تم تستعجلون، جس کے لیے تم نے جلدی مچائی، عجلت تستعجلون، جلدی. تم نے جس چیز کے لیے جلدی مچائی ہوئی ہے یہ تو تمہارے پیچھے لگی کھڑی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو کچھ تو کب آئے گی. یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. یہ جب مر گیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات فقد قام قیامہ، من مات فقد قام قیامہ، کہ جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت برپا ہو گئی. اس لیے کہ عذاب قبر کے بارے میں تو احادیث تو ہیں ہی ہیں، لیکن ساتھ میں قرآن پاک میں سورہ مومن میں فرعون کی بات کرتے ہوئے اور اس کے ساتھیوں کی بات کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ان کے اوپر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے اور قیامت میں بھی ہوگی. اس کا مطلب کہ صبح و شام کوئی اور ہے اور قیامت اور ہے، اس کا علیحدہ ذکر ہے ایک ہی آیت میں. تو وہ صبح و شام کیا ہے؟ قیامت سے پہلے اور موت کے بعد عالم برزخ میں. تو جب عالم برزخ میں عذاب بھی ہے اور اچھی باتیں بھی ہیں، اچھی صورتحال بھی ہے، تو پھر قیامت تو برپا ہوگی. فرق کیا رہ گیا کہ اس کے ہاتھ میں اس کا عمل نامہ نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ مر گیا لیکن وہ مکمل نہیں ہے. یہ تو اچھا کام کر کے گیا تو اس کے عمل نامہ میں وہ جمع ہوتا رہتا. برا کام کر کے گیا تو وہ برے اعمال کے کھاتے میں جمع ہوتا رہتا ہے، تو وہ مکمل نہیں ہے. باقی تو اس کے لیے وہ قیامت ہی ہے، قیامت برپا ہوگی. تو اس لیے کہا کہ عسیٰ ان یکون ردف لکم. اب جو تستعجلون ہے تم نے جس کے لیے جلدی مچائی ہے اس نے کہا کہ بعض حصہ، اس لیے کہ رسول جب بعثت ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو دو قسم کے عذاب سے ڈراتا ہے، دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب. دنیا کا عذاب کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو وہ بات ہے کہ اس کا کچھ حصہ ہے، تاکہ وہ حصہ تمہارے ساتھ لگا کھڑا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں، تم جلدی مچائے ہوئے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. اور کہا کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ جو رسول کا برپا کرنا ہے اور اس کا سمجھانا ہے اور دن رات تمہارے پاس آنا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے. اگر وہ نبی مبعوث ہوتے تو مجرد اس عقل کی بنا پہ جو اللہ نے دیا وہ تو پوچھ سکتا تھا کہ تم نے اس عقل کو کیسے استعمال کیا. لوگ تو اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں اس وقت بھی اور آج بھی.
لیکن رسول کی بعثت نے وہ سارے معاملات کو کھول دیا. اب سوالات بھی بالکل ہوں گے اس طرح سے کہ اتمام حجت تو ہو چکا ہے، لیکن وہ کتنا آسان معاملہ تھا کہ ان تعلیمات کے اوپر چل کے وہ کتنی آسانی سے ہمیشہ ہمیشہ کی اچھی زندگی پا سکتا تھا. یہ اللہ نے اس کے لیے ایک راستہ کھولا، اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کا. لیکن لوگ ہیں کہ اس راستے پہ آ کے اللہ کے شکر گزار نہیں بنتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ ہمیں یہ تم نے کیا، یہ راستہ دکھایا اور اس کو ہمارے لیے آسان بنایا. اس کے بجائے وہ کچھ اور ہی کر رہے، اس کے بجائے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. وہ کہا کہ یہ مت سمجھو کہ تم بہت کچھ کرتے رہو گے، مکر کرتے رہو گے، چالیں چلتے رہو گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اللہ کے پاس علم ہے، وہ جانتا ہے اس چیز کو بھی جس کو تم ظاہر کرتے ہو، اس کو بھی جس کو تم چھپاتے ہو، ان سب چیزوں کو وہ جانتا ہے. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کہا یہ صرف اس کے جاننے پہ نہیں ہے کہ اس نے معاملہ اپنے علم پر چھوڑا ہو، اس نے زمین و آسمان کی تمام وہ باتیں جو مخفی ہیں وہ کتاب کے اندر درج کر رکھی ہے. کتاب مبین، اس بڑے رجسٹر کے اندر درج ہے سارا کچھ. یعنی جس کو قیامت کے دن لایا جائے گا، تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، ظالم لوگ حیران رہ جائیں گے کہ مَا لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. یہ کیسا رجسٹر ہے کہ کوئی آدمی پوری دنیا کا جو آیا ایک دفعہ، اس کا کوئی فعل ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر نہ ہو، چھوٹا بڑا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے احاطہ کر دیا. یعنی وہ کہتے تھے نا حساب کتاب کون کر سکتا ہے اتنے لوگوں کا، اس نے کہا کہ ایک ہی رجسٹر. اب شاید پہلے لوگوں کو سمجھ نہ آتی، اب تو یہ معاملہ سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا کہ بھائی اتنی بڑی بڑی جو لائبریریاں ہوتی تھیں پہلے، وہ کتابیں جناب، اب اس میں سے پہلے کتاب ڈھونڈو، پھر اس کتاب میں وہ چیپٹر ڈھونڈو، پھر اس چیپٹر میں وہ چیز جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ڈھونڈو. تو اب تو وہ اتنا سا میموری کارڈ آ گیا، اس کارڈ کے اندر وہ سب کچھ ہے، وہ سب کچھ ہے. اور آپ کو اس تک پہنچنے کے لیے جو چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو کچھ سیکنڈ چاہیے، کچھ سیکنڈ چاہیے. آپ نے دیکھا جن لوگوں کے گھروں میں ہے، مثال کے طور پہ بخاری شریف، اب وہ 3 اتنے بڑے اس کے والیوم ہیں. پہلے یہ دیکھیں کہ جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کس والیوم میں ہے. پھر ایک ایک چیپٹر ایسا ہے کہ اس میں 500 600 700 تک حدیثیں ہیں. وہی وہ حدیث دیکھیں، پھر پڑھتے ہو آگے تو جائیں. بعض اوقات تو جو واقف ہیں جو پلٹ کرتے رہتے ہیں ان کے بھی 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں. لیکن اس کے اندر وہ ساری حدیث کی کتابیں اس کے اندر ہیں، اور آپ صرف اس میں نمبر ڈالیں وہ حدیث سامنے آ جاتی ہے، اردو ترجمہ بھی آ جاتا ہے، اور آپ کا جس زبان میں مرضی ترجمہ ہے. جب یہ کچھ ہو گیا، یہ انسانوں نے بنا لیا، اللہ کے پاس وہ رجسٹر کتاب مبین جس کو کہا وہ کیسا ہوگا. تو اس سورہ میں ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، تاکہ ان کا یہ اشکال بھی نکل جائے کہ حساب کتاب کون کرے گا، کس کے پاس ریکارڈ ہوگا. یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جن کے ہاں یعنی زیادہ گھر وہ ہوتے تھے کہ جس میں ایک کاغذ بھی نہیں ہوتا تھا. کاغذ نام کی کوئی چیز تھی، کوئی ہڈی کے اوپر لکھ دیا کسی نے، کچھ لکھنا آتا ہی نہیں تھا، کسی کو لکھنا نہیں آتا تھا، وہ کم لوگ ہوتے تھے ایسے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں جو اس کے اندر نہ ہو. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون. کہا کہ یہ قرآن پاک جو ہم نے اتارا ہے ایک نعمت کے طور پہ، یہ تو بنی اسرائیل نے جو آپس میں اختلاف کیا
ان کے لیے ایک رہنمائی ہے، اس میں روشنی ہے جس روشنی کی مدد سے وہ چل سکتے ہیں کہ ہمارا آپس میں جو اختلاف ہوا، بنی اسرائیل کا آپس میں کس چیز کا اختلاف ہوا؟ بنی اسرائیل کا اس چیز کا اختلاف ہوا کہ 300 سال تک تورات کا اصل نسخہ غائب رہا۔ اب کوئی کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تھا تورات میں، کوئی یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے اس تورات کو دوبارہ کریکٹ کیا۔ تو اب یہ جو تورات ہے یہ وہ اصل نہیں ہے، اس کے اندر اس کے بعد کے زمانوں میں بھی بہت زیادہ تحریفات ہوئی، اپنی مرضی کی چیزیں وہ ڈالتے رہے اور جو اپنی مرضی کے خلاف تھی اس کو نکالتے رہے۔ ہم اس بات پہ بحث کر چکے ہیں سورۃ مائدہ میں کہ شروع میں یہ بات آئی جب کہا کہ وہ عقل ہے وہ ربا وقت ہوا کہ ہم نے تو کتاب میں سود خوری کو منع کیا تھا، انہوں نے وہ آیت نکال کے وہ ڈال دی کہ بھائی یہ جو منع تھا کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ آپ سودی کاروبار نہیں کر سکتے، غیر بنی اسرائیل ہے ان کے ساتھ جو مرضی کریں۔ چنانچہ اسی فتوے کی بنیاد پہ انہوں نے سودی کاروبار کیے مدینہ منورہ میں، اور جو مقامی لوگ تھے ان کی ساری زمینیں اور باغات ہتھیاری ہیں۔ 200 سال کے اندر اندر سارا معاملہ ہی الٹ پلٹ کر دیا، یہودی امیر ہو گئے اور مقامی لوگ جو ان کے مزیرے ہو گئے۔ تو یہ انہوں نے ایک میں نے مثال دی، انہوں نے اپنی مرضی کی تعریفات کی، اس کے نتیجے کے طور پہ اختلاف ہوا کہ بھائی ایک عالم یہ کہہ رہا ہے دوسرا عالم وہ کہہ رہا ہے۔ کہا کہ اگر قرآن پاک کو مانتے اس کو دیکھتے تو یہ اسی اختلاف کو دور کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب یہ مکی صورت ہے، تو ابتدا میں بنی اسرائیل جو تھے، یہود جو تھے، وہ دعوت اسلامی کو دور بیٹھے تماشائی کے طور پہ دیکھتے تھے، لیکن جب دعوت بڑھنی شروع ہوئی، لوگ ایمان لانا شروع ہو گئے، تو پھر وہ بھی آہستہ آہستہ قریش کی حمایت میں مخالفت پہ اتر آئے۔ اب جیسے جیسے وہ مخالفت کرتے گئے، قرآن پاک ان کو تنبیہات اسی طرح کرتا گیا۔ یہاں پہ بالکل ایک بنیادی اشارہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب انہوں نے بھی پشت پناہی شروع کی تھی قریش کی، تو ایک اشارہ ہے اس کی طرف کہ اگر تم اپنے اختلافات کو پہلے بلانا چاہتے ہو اور ایک قوم بننا چاہتے ہو تو اس قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرو۔ یہ رہنمائی تو ہے ہدن اور رحمت بھی ہے، رہنمائی کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی رحمت بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ۔ اب یہ قیامت کی بات ہوئی کہ بنی اسرائیل میں جو آپس میں اختلاف ہے اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، یعنی قیامت کو۔ اب یہ مضمون قرآن پاک میں اور جگہوں پہ بھی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دوں آپ کو، سورہ یونس میں کہا اسی قسم کے موقع ہے، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ کہ ہم نے تو بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانا، یعنی ان کو اقتدار بخشا، ارض فلسطین پہ مملکت بنی اور ان کو بہترین رزق دیا اور ان کے اوپر اپنا فضل کیا، لیکن انہوں نے آپس میں تفرقہ بازی شروع کر دی، اور وہ تفرقہ بازی بھی کسی کا حتیٰ جاءہم العلم، علم سے مراد تورات ہے، یعنی کتاب آ بھی گئی پھر بھی اختلاف کر رہے ہیں اس کی تعویلات میں کہ نہیں اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ کہا کہ تمہارے اس اختلاف کے بعد فیصلہ جو ہے وہ قیامت کے دن ربک یقضی بینہم، وہ فیصلہ کرے گا۔ یہاں پہ اس فکرے کے اندر ایک دھمکی ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے سے اپنے اختلاف کو دور نہیں کر رہے تو پھر قیامت میں جو فیصلہ ہوگا عذاب کا اس کے لیے تیار ہو جائے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَلِيمُ،
کہا کہ اللہ زبردست ہے، اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا. تمہارا یہ خیال کہ ہم اس کے لاڈلے ہیں، ہم اس کے چہیتے ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، وہ اپنا فیصلہ جب کرتا ہے تو اس کو پھر لاگو کرتا ہے. وہ العزیز ہے اور علیم ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کرتا، تو اس کے پاس سارا علم ہے، اس کو پتہ ہے کس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، اس کے مناسب وہ اس کو سزا دے گا. فتوکل علی اللہ. اب وہ تسلی کی بات آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جب آپ نے اپنا کام کر دیا، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ. فتوکل علی اللہ، آپ اللہ پہ توکل کریں. تو قریش کے ساتھ یہ ہوا کہ باقی عرب اقوام کی طرح یا دوسری دنیا کی اقوام کی طرح ان کے اوپر بالکل جڑ کاٹنے والا عذاب نہیں آیا، بلکہ قریش کی اکثریت ایمان لے آئی. نتیجہ یہ کہ وہ اللہ کے فضل میں، اس کی رحمت میں داخل ہوئے، اور جنہوں نے بہت زیادہ مخالفت کی تھی وہ ان کی ہی اپنے قریش کی تلواروں سے ڈھیر ہوئے. کوئی بدر میں، کوئی احد میں، کوئی احزاب میں، اور بالآخر سب نے یکمشت سرنڈر کر دیا فتح مکہ کے کہ ہم نہیں لڑ سکتے، جیسے آپ رہے ویسے. تو کہا فتوکل علی اللہ، آپ اللہ پہ توکل رکھیں. توکل سے مراد آپ اپنا کام کر لیا، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں. انک علی الحق المبین. اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ کو حق مبین میں، واضح حق پہ، سیدھے راستے کے اوپر ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد صاحب